اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا رفح میں فوری آپریشن بند کرنے کا حکم ہوا میں اڑا دیا۔ صہیونی ریاست کی ہٹ دھرمی جاری ہے۔ صہیونی طیاروں کی رفح کے حفاظتی علاقے میں ایک بار پھر شدید بمباری سے 75 افراد شہید ہو گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ سے۔ بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ملیحہ صاحبہ بتائیے گا، اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کے احکامات بھی پس پشت ڈال دیے ہیں، اسرائیل کی اس ہٹ دھرمی پر کیا کہیں گی آپ؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک کورٹ کی طرف سے ہو یا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے ہو، تو اس پہ عمل نہیں کیا۔ اسرائیل تو کب سے جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے، تو اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا کہ اس پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اصل سوال ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس اگر انفورسمنٹ مشینری نہیں ہے اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کے لیے، تو کیا پھر ان فیصلوں کا کیا کیا جائے؟ اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان فیصلوں پہ عمل کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس کے پاس ہے پاور، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلوں پر عمل کرائیں۔ لیکن وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی طرفداری میں اور حمایت میں کھڑا رہا ہے اور ایک رکاوٹ بن کے سامنے آیا ہے اس جنگ بندی کے لیے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ یہ بھی بتائے گا کہ اسرائیل کی جانب سے عالمی عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد سے انکار پر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اس معاملے پر؟ لیکن پاکستان الگ سے تو نہیں اٹھا سکتا نا، پاکستان تو او آئی سی کا ایک ممبر ہے اور او آئی سی نے آواز اٹھائی ہے اس پہ، اس میں پاکستان شامل ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو دباؤ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پہ دباؤ ہونا چاہیے، سفارتی دباؤ، تاکہ وہ اسرائیل کو روک پائیں۔ بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ ڈان نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔